वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत जो है वो आपस में मिली। वीडियो लिंक पर भी लोग मौजूद थे, यानी नवाज शरीफ साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया। और सुना गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने उस बात पर बड़ी बहस की है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अब तक जो जलसे हुए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब के बयानिया को लेकर हुकूमत ने भी एक बयानिया दिया। कहा ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं ये उनके बयानिए से बिल्कुल मिलता है, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। लेकिन साथ साथ ये भी कहते नहीं थकते हुकूमती रहनुमा कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बयानिए से लोग मुत्तफिक नहीं हैं, यानी पूरी पार्टी मुत्तफिक नहीं है। इसमें बड़ी तेज़ी आई, इस बयानिए को हुकूमत की बड़ी तक़वियत मिली जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा कि थ्राइस रहने वाले वज़ीर आज़म जब कोई नाम लेते हैं तो यकीनन उनके पास सबूत होंगे जिनका कि हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, और मेरी जो पार्टी या मेरी सियासत करने का जो तर्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताहम नवाज शरीफ साहब को यह हक है कि वो अपनी मर्जी की सियासत कहें और जो वो सही समझते हैं वो बयान दें। लेकिन कल जो इजलास हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत का, उसमें बड़ी बहस हुई इस हवाले से। आया नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या नाम लेने से नए जो महाज हैं वो खुल जाएंगे? क्या जो असल मकसद है PDM का वो पीछे रह जाएगा? बड़ी गुफ्तगू शनीद हुई और फिर ये तय पाया कि एक नए मिसाक की ज़रूरत है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ के बयानिए से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नए मिसाक की वाकई ज़रूरत है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर गयानचंद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ गयानचंद साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो नए मिसाक की ज़रूरत है, क्या नवाज शरीफ साहब के बयानिए के बाद इसकी ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि एक चार्टर है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों सारी जो जमातें इसमें शामिल हैं वो मुत्तफिक थी। मैं समझता हूँ, देखें शुरुआती तौर पे जो मीटिंग्स हुई और उसमें तकरीबन तो जो एजेंडा है वो तो आ चुका कि PDM किस एजेंडा पे काम करना चाहती है, आइंदा मुल्क में किस किस्म के निज़ाम को लाना चाहती है, और अभी जो फ्लाज हैं वो कौन कौन से फ्लाज हैं उस पर तफसीली वो आ चुका है। बाकी जब भी लीडरशिप मिलती है तो हालात के मुताबिक उस पर तबसरा होता है, क्योंकि एक बड़ी मीडिया हाइप मिली बिलावल साहब के उस बयान में, जिसमें एक्चुअली तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पे डिस्कशंस, इतनी बड़ी डिस्कशंस होनी चाहिए, लेकिन उस हवाले से एक डिस्कशन हुई कि भाई ये जो मीडिया में चल रहा है इसके पीछे क्या है। लेकिन फाइनली आपने देखा कि मियाँ साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था, जरदारी साहब ने किया, बाकी पार्टी उसके सब लीडरशिप इस पे आई कि जो हमने चार्टर बनाया था हम उसको फॉलो करेंगे। अगर उसमें कोई और चीज़ें शामिल होती हैं तो भी जो PDM की लीडरशिप फैसला करेगी उसको सब पार्टीज फॉलो करेंगी। तो PDM का जो बयानिया है वो PDM के साथ है और उसके साथ सब पार्टीज खड़ी हैं कि उस पर मुत्तफिक है। तो ये हमारा अल्टीमेट जो है गोल जो है वो ये है। बाकी चीज़ें जब आप जलसों में जुलूसों में जाते हैं तो हर एक पार्टी अपना अपना बयानिया देती है और उसको किसी को आप पाबंद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बात बिलावल साहब ने कही थी और यही बात डिस्कस हुई है PDM के इजलास में, जिसमें सब पार्टी। लेकिन क्या PDM के जो एजेंडा आपने कहा, जो एजेंडा है, जो चार्टर है, जो डिसाइड हुआ है, उसको किसी सूरत जो है वो धचका पहुंचता है जब नेम स्टेकिंग हो रही है, यानी नवाज शरीफ साहब बरमला मिलिट्री लीडरशिप को अटैक करते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, वो नवाज शरीफ अपनी पार्टी के बयानिया है, वो उस पर स्टैंड कर रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, और उसकी पार्टी भी उसको फॉलो कर रही है। कोई पार्टी लेकिन PDM ने एक तयशुदा मंसूबे के तहत आगे बढ़ना था, और वो ही PDM का है जो सब लोगों को पता है कि PDM किन किन नुकात पे सब पार्टीज आपस में मिली हैं। उसमें मियां साहब क्या कह रहे हैं, बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, या बाकी मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, तो वो उनके पार्टीज का होगा। ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं। लेकिन अगर पार्टी का सेपरेट जलसा हो तो वो कुछ भी कह सकते हैं। ये PDM के प्लेटफॉर्म से जब आवाज जाएगी मींस एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوئی ہے کہ اس پہ اتنا ہو. اگر اتنی بڑی بات نہیں تو میثاق کی ضرورت کیوں؟ نہیں, میثاق کی تو میں سمجھتا ہوں میثاق کوئی نیا میثاق ہے نہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں کنٹینیوسلی اس پہ بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے ان کو جو فیڈ بیک آ رہا ہے, لوگوں سے فیڈ بیک آ رہا ہے, اس میں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس پہ بات ہوئی ہوگی. اور یقیناً جب لیڈرشپ ملتی کس کے لیے, اسی لیے ملتی ہے. آیا نام لینے ہیں یا نہیں لینے؟ نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کی جماعت میں بھی اس پر بڑا حکومت کہتی ہے تحفظات ہیں, بڑے رہنما پریشان ہوئے جب ملٹری لیڈرشپ کا نام لینا شروع کیا نواز شریف صاحب نے, اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا دوسرے فرنٹس جو ہیں, جیسے زرداری صاحب نے بھی گزشتہ روز کہا کہ ہم مختلف محاذ جو ہیں وہ اگر کھول دیں گے تو شاید اصل جو مقصد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ کے خیال میں کیا نام لیے بغیر مقاصد حاصل کرنا ناممکن ہے؟ نادیہ, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 9 نومبر ہے. ہم شاعر مشرق مفکر پاکستان حکیم الامت علامہ اقبال کا یوم پیدائش منا رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک قومی تعطیل ہونی چاہیے تھی اور ایک بہت بڑے قومی تہوار کے طور پہ ہمیں منانا چاہیے, کیونکہ اقبال ہماری قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ 1930 کو مسلمانان بر صغیر کے لیے منزل کا تعین کیا, بلکہ اپنے بے مثال کلام کے ذریعے اس قوم میں خودی اور خودداری کا ان کو درس دیا, ان میں نئے جوش, نئے ولولے پیدا کیے اور ان کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کیا. اور پھر تیسرا بڑا احسان یہ ہے اقبال کا کہ انہوں نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے عملی جدوجہد کے لیے, عملی قیادت کے لیے قائد کا انتخاب بھی اقبال نے کیا. قائد اعظم تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے لنڈن, لیکن علامہ اقبال نے ان کو پرسویٹ کیا, ان کو قائل کیا کہ وہ واپس آ کر مسلمانوں کی قیادت فرمائے. چنانچہ یہ ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قوم کو, خاص طور پہ نئی نسل کو یہ بتائیں کہ اقبال کے افکار کیا تھے, تعلیمات کیا تھے, قائد اعظم کی تعلیمات کیا تھیں, تاکہ یہ قوم جو ہے خاص طور پہ آئندہ نسل جو اس کے لیے تیار ہو کہ ہم قائد اور اقبال کے ان کے افکار کے مطابق, ان کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک مثالی اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنا سکتے ہیں. میری ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. افکار تو بہت پہلے بہت مطلب ہم دیکھتے ہیں کہاں چلے گئے, بھلا دیے گئے, کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی نسلوں کے اندر انگرین کرنا چاہیے, بٹ ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ ریمائنڈ بھی کیا, یہ آپ لوگوں کے اوپر بھی لازم ہے, ظاہر ہے, as being politicians, being leaders of your own constituencies. Coming back to my question now, کہ نواز شریف صاحب اگر نام نہ لیں تو کیا جو مقصد ہے آپ لوگوں کا وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے نادیہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ ہے, جو نواز شریف کا موقف ہے, مسلم لیگ نون کا موقف ہے, اس میں اور پی ڈی ایم کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں, نام لینا یا نہ لینا بہت معمولی چیز ہے. جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ تو بہت ایک مائنر سا ایک معاملہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے. مائنر نہیں ہے, ہلچل ہوتی ہے نام سے بنسبت آپ محض صرف اسٹیبلشمنٹ یوز کریں. اصل جو بیانیہ ہے, اصل کیا ہے, میاں نواز شریف کا بھی موقف وہی ہے اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا جو موقف ہے اس میں مکمل یکسوئی ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو ہے جس پہ تمام متفق ہیں وہ یہ, جس میں یہ دیکھیں نا, بلاول صاحب کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ نام لینے یا نہ لینے کے معاملے میں اس کو ایشو کو انہوں نے چھیڑا. تو آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اور ظاہر ہے جب سلیکٹڈ ہیں تو کوئی سلیکٹ کرنے والا بھی تو کوئی ہے نا. اب سلیکٹرز کا اگر کوئی نام لے یا نہ لے, لیکن یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. بات یہ ہے کہ اصل جو بیانیہ ہے, اصل جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے واحد رستہ یہ ہے کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور آئین کی بالادستی ہو. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اس پر ذرا آگے چل کے بات کروں گی, لیکن پہلے اوپننگ ریمارکس آفتاب جہانگیر صاحب سے بھی لے لیتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا جو طے شدہ روڈ میپ ہے, جیسے کہ نثار چیمہ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا آئین کی بالادستی ہے, جیسے گیان چند صاحب نے کہا کہ سویلین سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے, کس طرح کے انتخابات, کس طرح کا نظام ہونا چاہیے, اس کا پورا روڈ میپ کو دھچکا بھی پہنچا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کے بیانیے نے ذرا تبدیل بھی کر دیا ہے. بیکاز نام لینے سے, جیسے نثار چیمہ صاحب کہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. نام لینے سے آپ کسی ایک شخص پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے.
आफ्ताब जहांगीर साहब जी, आपकी आवाज अच्छा, मुझे नहीं आ बहुत रही। शुक्रिया नादिया कि जी जी जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और निसार चीमा साहब का मैं इसलिए भी बहुत बड़ा फैन हूँ कि जब भी वो मैं कह रहा हूँ कि निसार चीमा साहब का मैं इसलिए भी बहुत बड़ा फैन हूँ कि जब भी 9 नवंबर आता है वो हमें याद दिलाते हैं कि आज यौम इकबाल है। अच्छा, बहरहाल अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो किस हद तक पूरा हुआ नहीं हुआ ये तो एक अलग बहस होगी। जो बात आपने की है, देखिए पीडीएम का सूरत हाल ये है कि ये 11-12 पार्टियों का एक वो है, अलायंस है। अब ये पता नहीं ये अलायंस किस चीज के लिए बनाया गया है। ये अलायंस क्या इंतखाबी अलायंस है, ये इन अलायंस क्या सिर्फ हुकूमतों को उतारने और चढ़ाने का अलायंस है, ये किस चीज के लिए अलायंस है? ये क्या अलायंस जो है ये कौम के मसाइल को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है? ये तो पहले तो ये तय नहीं हुआ, क्योंकि जब कराची का जलसा होता है तो उर्दू को टारगेट कर दिया जाता है, जब बलूचिस्तान का जलसा होता है तो बलूचिस्तान की आज़ादी को टारगेट कर दिया जाता है, जब गुजरावाला का जलसा होता है तो इदारों को टारगेट कर दिया जाता है, और फिर एक दूसरे उसको ओन करने के लिए भी तैयार नहीं है। कल जब आपने देखा कि जो फजलुर रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जब बात कर रहे थे, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन आपके सामने थी। वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी उन्होंने किया, जिस रूट अंदाज से वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की आखिर में उन्होंने, वो इस बात की निशानदेही करती है कि अंदर उनके साथ जो वो चाह रहे हैं या जो नून लीग चाह रही है उससे दूसरी पार्टियां मुत्तफिक नहीं हैं। और इसका अंदाजा आपको हो चुका है कि बलूचिस्तान में आफ्ताब जहांगीर साहब की ऑडियो जो है वो हम तक नहीं आ रही। मैं ऐसा करती हूँ, छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आफ्ताब जहांगीर साहब से दोबारा इस पर बात कर लूंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक से वापस आकर आफ्ताब जहांगीर साहब से यहीं से हम आगाज करेंगे। वेलकम बैक। निसार चीमा साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। बात हो रही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को क्या वाकई एक नया मिसाक करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ये पार्टीज हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अलायंस पर, जो बात निकलेगी, जो कोई भी जो कुछ भी जलसे में कहा जाएगा, उसको आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ये उनकी मर्जी की बात थी या ये उनका बयानिया था। वट एवर कम्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बिकम्स ऑफ कोर्स इंडोर्स्ड बाय दैट प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर या तो आपको हाँ कहना होगा या ना कहना होगा। एम आई राइट ऑन दैट आफ्ताब जहांगीर साहब? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है नादिया। अच्छा देखिए, आप जलसे कर किस लिए रहे हैं? लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि आपके साथ ये जुल्म हो गया है, आपके वोट को चोरी कर लिया गया है, आपकी माशी सूरत हाल खराब हो गई है। तो अब आप जब पैगाम ये दे रहे हैं तो साथ ये भी आप उसके साथ उनको ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे है कौन। अभी मेरे एक दोस्त ने कहा था, तो पीछे नारा क्या लग रहा है कि इस सब गर्दी के पीछे वर्दी है। अब ये देखें, 300 खवातीन को लेकर जब आप इस किस्म के पैगाम देंगी, जब आप इस किस्म के लोगों को पैगाम देंगे, तो वो एक पैगाम जा रहा है आपका कि आप बताना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का। इन्होंने ये पहले कहा कि जी हमने ये तय किया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आपने खुलकर एहसार किया कि इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे, और ये फिर आपने कहा कि जी जूनियर को सीनियर का एहतराम नहीं करना है, आपस में लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, ये एक कौन सी मित्र, मुझे नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान की कौन सी खिदमत करना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन सूरत हाल तो ये है कि जी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आवाम को फैसला करने दें और उसके लिए इंतजार करें। अभी अमेरिका ने इंतजार किया 4 साल के बाद फैसला हुआ, हमारा भी आप 2023 तक इंतजार करें। बड़ी जबरदस्त मिसाल दे दी वैसे आपने अमेरिका की। जी, अगर वहां पर भी देखें, वहां पर भी उसने कहा कि ये जंग जो है मीडिया की है, ये जंग जो है एस्टेब्लिशमेंट की है और मेरे खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उसकी आवाम जो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उस रिजल्ट को। और इसी तरह वो है, आपने 2013 के अंदर भी कहा कि आरओ का इलेक्शन है, तो 2013 से 2018 तक आप इसमें ऐसी अच्छी कानून साजी कर लेते कि दोबारा ये चोरी सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, ये सब चीज़ों का किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और उसके बाद 2018 में जब इलेक्शन हो गया तो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ। जो लोग बाहर हैं वो अंदर आना चाहते हैं, जो अंदर हैं वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, समझे ना। अब मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए सबसे पहले तो अपने लोगों से इस्तीफा ले लें, अपने बेटे को घर भेज दें,
سمجھے نا. لیکن کیونکہ وہ خود موجود نہیں ہے تو ان کو تکلیف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر جائیں تو سب جائیں. اب انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب نے بتا دیا ہے کہ جیسے امریکہ نے انتظار کیا, سب انتظار کریں, گویا شاید یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر ٹرمپ کی طرح شاید ان کی حکومت بھی نہیں رہے گی. لیکن یہ نہیں میں نے کہا, میں نے یہ نہیں کہا, لگا یہی بالکل جس انداز میں آپ نے کہا. نہیں, میں نے کہا کہ پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کا فیصلہ, اگر ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی تو واپس آئیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور عوام فیصلہ بھی اسی چیز پر کرتی ہے. لیکن پی ڈی ایم کی ٹارگیٹنگ انسٹیٹیوشن ہے, جب جس طرح سے جہانگیر صاحب بتا رہے ہیں کہ یس جلسوں میں یہ نعرے لگ رہے ہیں, اس سب کے پیچھے وردی ہے, کیا یہی آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں جنرلی ہمارے ملک کی پولیٹکس اپنی ہے, ہم امریکہ کا مثال تو دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ٹینیور پورا نہیں کر رہا ہے. اور اس سب کے پیچھے وردی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے جو کس چلنے نہیں دیتا ہے. جہاں جہاں پہ سیولین گورنمنٹ کی ڈومین ہوتی ہے وہیں پہ انٹرفیئر ہو جاتا ہے. ہماری فارن پالیسی کیسے چل رہی ہے, ایون ہماری معیشت کیسے چل رہی ہے, وہ آئی ایم ایف کے انٹروین کر رہا ہے. تو ہم جب یہ نعرہ لگا کر گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے, ہم یہاں $200 بلین جو لے کے آئیں گے, تو یہ پورا دھوکہ کر کے ہم آ جاتے ہیں. اور پھر یہ جھوٹ کی جو ہے نا 2 سال سے کیا انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے. یہ بڑی مہنگائی پرفارمنس کے اوپر آپ کہہ دیں نا, لیکن اس کے پیچھے وردی ہے کا بات نہیں سمجھ میں آ رہی نا. دیکھیں میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو چوری کر کے پی ڈی ایم نے ایک پورا چارٹر بنا دیا کہ ہمارے ملک کا ایشو کیا ہے, وہ فیکٹس ہیں, ان کو آپ چھپانا چاہیں چھپا لیں, لیکن فیکٹس ہیں. اور نام لینا بھی فیکٹ ہے فیئر الیکشن, سر نام لینا بھی فیکٹ ہے. مختلف وقت میں مختلف, کیا ہماری جنرل ضیاء حقیقت نہیں رہا ہے, مشرف حقیقت نہیں رہا ہے, تو یہ لوگ آ جاتے ہیں نا کچھ لوگ, تو اس کے پیچھے جو ہے پورا کا پورا سسٹم جب ان کو فالو کر رہے تھے. پھر ہماری جوڈیشری نے بھی ان کو دے دیا تھا کہ جو آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کریں تو وہ کریں. تو اسٹیبلشمنٹ ہم تب کہتے ہیں جب مختلف جو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ پوری اسٹیبلشمنٹ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیتی ہے کہ اس کو جتوانا, اس کو ہروانا, اس کو پرائم منسٹر بنانا نہیں بنانا. ہم سلیکٹڈ کر کے بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پرفارم جو کر رہا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کا مثال تو 4 سال کا ہے, لیکن ہمارے ہاں پرائم منسٹر بھی چینج ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے. سو پرائم منسٹر سے سیٹ سے اتار کر جیل میں ڈالا بھی جاتا ہے. یہ ہمارے وہ نواز شریف صاحب بھگت چکے ہیں. اچھا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, ایک راستہ بول, سیولین سپریمیسی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو مانا جائے, پارلیمنٹ کو مانا جائے. پارلیمنٹ ادارہ ایجنڈا ود آل ڈیو ریسپیکٹ سمجھ آ گیا, اعلان آپ نے اے پی سی میں اس کے اعلان بھی کیا, لیکن بات اب یہاں پر آ گئی ہے کہ جو آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل مولانا صاحب بھی نظر آئے کہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں. پیپلز پارٹی بالکل اس بیانیے سے اگری نہیں کرتی کہ جس میں نام لے کر آپ سپہ سالار کا نام لیتے ہیں, آپ آئی ایس آئی کے ڈی جی کا نام لیتے ہیں, بیکاز دین یو نیڈ ایویڈنس ٹو پروف. دیکھیں جب بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں, جب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا جو ہم نے ایک بیانیہ بنایا ہے, ہم نے جو چارٹر بنایا ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں, اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھ کر جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے, تو کوشچن نہیں رہتا. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اور لیڈرشپ ملتی اس لیے ہے کہ جو دن گزرتے ہیں اس دوران جو چیزیں ہوئی ہیں ان پہ ڈسکشن کرو. الگ ہونے کا کوئی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے. نون لیگ کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم الگ نہیں ہو رہے ہیں, یہ مقاصد پورے ہونے تک ہم ساتھ رہیں گے. باقی الگ پارٹیاں گلگت بلتستان میں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں نا, ہم پولیٹیکلی ایک دوسرے کے اپوننٹ ہیں, لیکن اس ملک کے باشندے ہیں اور اس ملک کو کسی صحیح ٹریک پہ چلانا چاہتے ہیں. جو کٹ پتلی ہمارے سلیکٹڈ کہتے ہیں, انہوں نے اس راستے سے ہٹا دیا ہے. پاکستان اب وہ ریپوٹیشن نہیں رکھتا ہے. سیاسی محاذ پہ بھی ہم فیل ہو چکے ہیں, معاشی محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں, فارن پالیسی میں فیل ہو چکے ہیں. صرف بنی گالہ میں بیٹھ کر اور اپنے ایک پورے ترجمانوں کی فوج بٹھا کر اس کو صرف یہ کہو کہ اپوزیشن کو گالیاں دو, اپوزیشن کے خلاف یہ ڈڈورا پیٹتے رہو, کوئی کام نہیں کرو, تو کیسے چل سکتا ہے؟ تھوڑا کنفیوژن ہے. دیکھیں
ایک طرف سویلین سپریمیسی کی بات ہے، ایک طرف رول آف لا کی بات ہے، ایک طرف وردی کے خلاف نعرے لگتے ہیں، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی حکومت ہمارا ہدف نہیں ہے، جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا، ان کے تو ہاتھ میں بیچاروں کے کچھ نہیں، ہمارا ہدف ہی یہ نہیں ہے۔ اور ایک طرف شاہد خاقان عباسی صاحب مستقل یہی بات کرتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے جی، الیکشن پہ بات ہو رہی ہے جی، مہنگائی پر بات ہو رہی ہے جی، لوگوں کی بات ہو رہی ہے جی۔ کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ ساری بات تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لیڈران پر ہو رہی ہے، ورنہ اگر آپ حکومت کی پرفارمنس کو اپوزیشن ٹارگٹ کرے، دیٹس آئی تھنک مور دین انف، کیپنگ ان ویو کہ جو اس وقت انفلیشن ہے۔ دیکھیے نادیہ، یہ جو نعروں کی جو آپ نے بات کی، یہ جو نعرے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک نعرے ہیں اور بہت غلط نعرے ہیں۔ اور یہ جو بھی نعرے لگا رہے ہیں وہ نہ مسلم لیگ نون کے خیر خواہ ہیں، نہ پی ڈی ایم کے خیر خواہ ہیں، نہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارے لوگ کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے جب وہ شیر جوان فورس کی تھی وہاں بھی یہ نعرے لگ رہے تھے۔ یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وردی جو ہے، اس وردی نے، پاک فوج کی وردی نے اس وطن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف اس نے قربانیاں دی ہیں اس وردی نے، اس ادارے نے۔ ہم کیسے یہ ہے کہ وہ فراموش کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سرحدوں کے وہ محافظ ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے لیے بے پناہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں، شہادتیں دی ہیں اور روز شہادتیں دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نہ ادارے کا کوئی قصور ہے، نہ وردی کا کوئی قصور ہے، یہ چند کردار ہیں۔ اگر یہ ہے کہ کسی کو اصرار ہو کے نام نہ لے تو پھر یہ ہے کہ مجھے وہی یاد آتا ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے۔ کوئی بات نہیں، نام لیں یا نہ بھی لیں، تبھی سب کو پتہ ہے چند کردار ہے، ادارے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں مشرف جو ہے کیا ادارے سے پوچھ کے آیا تھا؟ ادارے کا قصور نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں، کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب کو اپنے خود احتسابی کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے انفرادی طور پر بھی اور ادارے کے طور پر بھی جس کا تعین پاکستان کے آئین نے کر رکھا ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، بس ایک چیز مجھے صرف بتا دیں ایک لائن میں بفور آئی ٹیک اے بریک اینڈ آفتاب ول رسپونڈ، پھر یہ نئے میثاق کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں 15 نومبر کے بعد ملنا ہے؟ 14 نومبر کو ملا جائے گا، پھر اجلاس ہوگا، پھر اس میں طے کیا جائے گا؟ بات تو نام لینے پر ہی ہے۔ نئے میثاق کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈے ٹو ڈے کئی افیز ہوتے ہیں، کئی چھوٹے موٹے مائنر ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے، یہ کہ سربراہی اجلاس ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر آفتاب جہانگیر صاحب اور ان کی جماعت جو یہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم زیادہ دن آگے نہیں چلے گی، پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو جائے گی، کیا دلی دورست ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ ظاہر ہے گلگت بلتستان الیکشن کے بعد جس طرح سے پشاور کا جلسہ پلان کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے، اس کے بعد پھر ایک جلسہ ملتان کا ہے اور اس کے بعد پھر فائنل لاہور کا جلسہ ہے، کیا وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ جیسے کہ بار بار پی ڈی ایم کہ جو سارے قائدین بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو بیانیاں ہیں وہ سب اگر کوئی یکسوئی کے ساتھ کرے، بلکہ کل تو یہ بھی ایگزامپلز دی جا رہی تھیں کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے جو جلسے کیے تھے اور اس میں جب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا تو مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بھی کلپس جو ہیں وہ لوگوں کو سنوائے جائیں۔ یہ پی ٹی ایم تو ٹوٹتی ابھی نظر نہیں آ رہی آفتاب جہانگیر صاحب، جس طرح سے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں یا نثار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، اٹ فیلز کہ اب یہ صرف شاید چوائس آف ورڈز کی اوپر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، بٹ مور اور لیس ایوری بڈی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ اچھا نادیہ، آپ جب ان سے دونوں میرے دوستوں سے آپ نے سوال کیا، جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب آپ کو نہیں ملا، لیکن چیمہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ چیمہ صاحب نے کہا کہ جی جو یہ نعرے لگاتے ہیں تو جو نعرے لگوا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر مسکرا رہے ہیں، قیمتی گھڑیاں دکھا رہے ہیں، قیمتی بیگ دکھا رہے ہیں، غریبوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو حق بنتا تھا نا، مائک تو آپ کے پاس تھا، آپ کہتی ہے خود یہ نعرہ نہیں لگے گا، یہ نعرہ نہیں لگے گا۔ ہاں بالکل صحیح، سمجھے نا؟ تو اتنا کہہ کے بھی اپنی ذمہ داری تو پوری کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پی ڈی ایم کا ایشو ہے کیا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ خود ہی کہہ رہے ہیں، فیل ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے بھائی، ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں حکومت کیوں ملی ہے۔ اچھا نہیں، میں آپ کو بتا، حکومت تو ہمیں اس طرح ملی ہے جیسے آپ کو ملی تھی، ایک پرچی کے اوپر
पर्ची के ऊपर हुकूमत मिली थी, जो उसके सबसे करीबी लोग थे उनको पता ही नहीं था कि जी हमारी बेगम, हमारी मोहतरमा ने कोई ऐसी वसीयत भी बनाई है। पर्ची देखिए, पर मैं ये हुकूमत कह रहा मिली हूं, थी और ठीक उसी तरह मिली है जैसे इनको मिली थी, मींस आपको भी पर्ची पर हुकूमत मिली है? अच्छा नहीं, वो ना 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 ना, लेट्स फर्स्ट क्लैरिटी के साथ ये बताएं आफ्ताब जहांगीर साहब, अच्छा, ये जोश खिताबत था या इसमें सारी नहीं, सदाकत छुपी थी आपकी बयान में? सदाकत नहीं, देखे मैं आपको सुन ले, मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूं कि मैं इलेक्शन लड़कर आया हूं ना, मैं ध्यानचंद की इस तरह जो है रिजर्व सीट का आदमी नहीं हूं, मैं इलेक्शन लड़कर आया हूं। चीमा साहब इलेक्शन लड़कर आए, क्या इलेक्शन चीमा साहब ने तो सर आपकी पार्टी में कोई रिजर्व सीट पर नहीं है, सारे इलेक्शन लड़कर आए हैं? सर मैं भी आप इलेक्टेड लोगों से वोट लेकर आया हूं और मैं जनरल इलेक्शन भी लड़ता रहा हूं। अच्छा मैंने और एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। नहीं आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे मेरी बात सुने, मेरी इल्तिजा है, गुजारिश सुने। अगर ज्ञानचंद साहब रिजर्व सीट पर हैं तो क्या आपकी जमात में कोई रिजर्व सीट पर नहीं है? और आपके यहाँ सेनेट के इलेक्शन में किस तरह से फिर इंतखाब होता है? अच्छा नादिया, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो उसको आप समझने की बात करें कि मैं ये कह रहा हूँ मेरे उसमें भी, क्योंकि आइन के अंदर है ना रिजर्व सीट्स, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग, अब हम जीतते, हमारे पास अक्सरियत आई तो हमारे जो रिजर्व के साथी थे, दोस्त थे, वो मुंतखब हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चीमा साहब के हलके के अंदर धांधली हुई? क्या चीमा साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए? क्या मैं कहता हूं कि मैंने तो कहा भी था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था जब पीपल्स पार्टी वालों को, कि आपको पूरा इख्तियार है कि मुझ पर चैलेंज करें। ये कहते हैं हमारे पास सबूत मौजूद है, तो सबूत के लिए तो रेलिवेंट जगह पे जाना होगा। इलेक्शन कमीशन में ये गए, सुप्रीम कोर्ट में ये गए सबूत लेके कि जी ये लोग थे जिन्होंने पीटीआई को जिताया है। मैं ये कहता हूं कि 2013 में भी यही बात हो रही थी, 2018 में भी यही बात हो रही है। इससे बेहतर यह है कि आप पार्लियामेंट जो असल जगह है, जो असल फोरम है, वहां पर आए, वहां पर आकर आप और वहां पर आप इस मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें, आप कानून साजी करें, ताकि ये जो रोज का ये है कि जी हर 4 साल बाद, 5 साल के बाद है हम आप शोर मचाते हैं कि जी हम जीते हम हारे। आप यकीन करें कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो कैंडिडेट जीता है, उसने कहा है कि अचकजई ने जो इल्जाम लगाया था है वो झूठ है, इससे ज्यादा फेयर इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लड़ा। जो वो जीत कर अच्छा, तो अब ये पीडीएम का मकसद फिर आपके नजदीक क्या है? आपको क्या समझ आया अभी तक? मैं आपको बताता हूँ, इनका मकसद ये है कि इन्हें यह मालूम है कि अगर 5 साल के बाद जिस तरह ये पार्टियां सुकड़ कर, पीपल्स पार्टी की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, अगर सही मर्दमशुमारी होती है कराची के अंदर, कराची के मसाइल सही हल हो जाते हैं, वहाँ पे सीटों का बेहतर तनासुब आ जाता है, तो ये रूरल और ये जो अर्बन का डिवाइड है ये खत्म होता है। और पीपल्स पार्टी जो है, जो थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी जो सिंध की अंदरूनी सिंध की है पार्टी, वो भी खत्म हो जाएगी। पंजाब नून लीग की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान में आपके सामने सूरत-ए-हाल है, तो ये इनको अपनी फ्यूचर जो है वो डार्क होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें अपनी पार्टियां जो है वो रीजनल पार्टियां होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई स्टेबिलिटी ना हो। अगर मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के इंचार्ज तो हैं, क्या गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या अचकजई साहब गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या अवैस नूरानी जो है आजाद बलूचिस्तान की बात तो कर रहा है? क्या उसका सही है, तो इनको डर है कि इनकी पार्टियां जो हैं वो सुकड़ रही हैं और पीटीआई एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह बिल्कुल है, आप देखेंगे। अच्छा, पीटीआई एक्सपैंड हो रही है, ये वजह है कि आप लोग जो है वो देखिए पहली बात तो उन्होंने अगर ये कराची की बात की है, तो कराची के लोगों की ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, कराची में बाहर से काफी लोग आ रहे हैं और उसमें क्या बनते हैं नहीं बनते, हम भी इसकी सपोर्ट करते हैं कि कराची की पॉपुलेशन सही तरह से काउंट नहीं की गई है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सीटें बढ़ने दें कि क्या नतीजा निकलता है वो इनको भी पता है। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है क्या नहीं है, वो 12 साल से हुकूमत है ध्यानचंद साहब आपकी, मेरी 12 साल से हुकूमत है, तो यही हमारे लिए एजाज है। हम 40-50 साल से आप जैसे कठपुतलियों को फेस करते हैं, कोड़े खाते हैं, फांसियों को फेस करते हैं, आ चुके हैं। आप कहते हैं ना 22 साल की जदोजहद, एक दफा पत्थर नहीं खाया, 8 फुट की दीवार से छलांग मारकर भागते हो और तनकीद करने बैठ जाते हो। आफ्ताब जहांगीर साहब जरा सुन तो लेना पहले। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में नहीं है, बिल्कुल सुकड़ चुकी है, उस तरह से नहीं है जो पहले कभी होती थी।
بے نظیر بھٹو صاحبہ 18-19 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں رہی تھی. ٹھیک ہے, جو بھی سسٹم ہے اس کو ہم قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی ڈیموکریسی ہے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے. اگر عمران خان نے اتنے اگر دودھ کی ندیاں بہائی ہوں گی تو اگلی الیکشن میں ووٹ دے دیں گے. ہم 12 سال سے اگر گورنمنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی تو اچھا کام تو کیا ہوگا نا. بالکل صحیح ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ کو کیا اعتراض ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو؟ آپ کا تو نعرہ تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو عزت دو, اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مافیاز کو کنٹرول کرو, اپنے دونوں طرف سے مافیاز کو بٹھا کر آپ کہتے ہو کہ مافیاز میرے کنٹرول میں. اگر مافیاز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پرائم منسٹر بننے کے لیے ہمارے کنٹرول میں, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو نام بھائی سب سے زیادہ میرے خیال سے آفتاب جہانگیر صاحب ایک منٹ ذرا حوصلہ کریں. اب ذرا آپ نے پیپلز پارٹی کتنی سکڑ گئی ہے اس کا جواب سن لیا, اور آپ نے کہا پنجاب میں نون لیگ بھی سکڑ گئی ہے. میرے خیال سے اب اس کے اوپر کافی کام کرنا پڑے گا, اور اس کی وجہ جو ہے کیا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے پرفارم اچھا نہیں کیا اس لیے کیونکہ آپ کے لیڈران باہر چلے گئے. بتائیے گا نثار چیمہ صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو آفتاب جہانگیر صاحب جو خطابت میں یہ فرما گئے ہیں, یہ اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح حکومت پہ آئے جس طرح یہ پرچی پہ آئے, تو وہ جو ہے وہ ان کا مطلب یقین یہ نہیں ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا نثار چیمہ صاحب, میں نے کہا کہ آپ نے کہا نا کہ جی کیسے ہے, میں نے کہا جیسے آپ مطلب ہم تو ووٹ کی پرچی سے آئے. نا آپ نے کہا جیسے یہ پیپلز پارٹی پرچی پہ آئی ایسے ہم آئے. نہیں, وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم ووٹ کی عوام کی پرچی سے آئے, ہم عوام کی پرچی سے آئے. یہ تو چلیں عوام کہنا بھول گئے تھے. چلیں اب نثار چیمہ صاحب, وی ہیو ویری لٹل ٹائم. آئی وڈ وانٹ کہ آپ رسپونڈ کر دیں کہ آپ لوگ بری طرح سے کرتے جا رہے ہیں, اس کی ریزن بھی بتا دیجئے. جیسے وہ کہتے ہیں مان لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سکڑنا کیا ہے, مسلم لیگ نون جو ہے اس کا تو ووٹ بینک پہلے سے بہت بڑھ رہا ہے. میں تو جب بھی اپنے حلقے میں جب بھی جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی ایسے گروہ, ایسی برادریاں, ایسے لوگ, بابا اثر لوگ, غریب لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو آ رہے ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ ایسا یہ کہ ہم سے ایک جرم ہو گیا, گناہ ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں, قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں. اگر بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے حشر کر دیا ہے عوام کا, عوام تو یہ ہے کہ ان کو بالکل انہوں نے اگلی الیکشن میں بالکل نشانی عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. ایک بات یہ ہے نادیہ کہ یہ امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا ہمارے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب نے. ویسے واقعی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب میں کافی مماثلت بھی ہے. چلیں یہ جو مماثلت ہے اس پہ پھر بات کریں گے, لیکن آپ دونوں نے کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کسی نئے میثاق کی بات نہیں ہے, بلکہ ملاقات کا مقصد آئندہ کا لاہے عمل اور جو پلان آف ایکشن ہے اس کو ترتیب دینا ہے. جبکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا بی بی سی کو, اس سے اور دیگر جماعتوں میں بھی یہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ نام اگر لیا جائے گا ملٹری لیڈرشپ کا تو شاید پی ٹی ایم اس طرح سے پھر آگے نہ بڑھ سکے. اب یہ تو دیکھا جائے گا کہ جو اگلا جلسہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جلسہ ہوتا بھی ہے یا نہیں. یہ تمام باتیں ظاہر ہے ول بی رائٹ آفٹر دا گلگت بلتستان الیکشن. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.